آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں علامہ اقبال کی تصنیف اسرار خودی سے، اور ان کی نظم ہے در حقیقت سے شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ۔ اس کا ایک حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اس سے آگے والا حصہ ہم پڑھیں گے جو صفحہ نمبر 36 پر ہے کتاب کی۔ میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کی تشریح کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے دو قسم کے شاعروں کا ذکر کیا اپنی شاعری میں۔ ایک تو وہ شاعر ہیں جو قوم کی تعمیر کرتے ہیں، اور ایک وہ شاعر ہیں جو قوم کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے۔ وہ جو قوم کی تعمیر کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کچھ تھوڑا سا پہلے پڑھا تھا، اور اس کے آخری اشعار تھے کہ از فریب او خود افزا زندگی۔ اس کے ترغیب سے اس کی زندگی کی طرف بلانے والی بات سے زندگی نکھرتی ہے۔ خود حساب و ناش کے بعد زندگی، اور اس کی نوا سے زندگی اپنا خود احتساب کرتی ہے اور بے قرار رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، یعنی حرکت اور اضطراب کی طرف راغب ہوتی ہے، ہمت اور جد و جہد کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اہل عالم را صلا بر خاں کند، وہ دنیا جہان کو اپنی سخاوت والی دسترخوان کے اوپر بلا لیتا ہے۔ آتش خود را چو بات ارزاں کند، اس کے دل میں جو جوش کی آگ ہے، ہمت کی آگ ہے، اس جوش اور ہمت کی آگ کو اپنی قوم میں اور دوسروں میں وہ اس قدر سستا کر دیتا ہے جیسے کہ ہوا ہوتی ہے اور ہر کوئی اس میں سانس لیتا ہے۔ یعنی ایسا شاعر جو قوم کی تعمیر کرتا ہے، وہ اپنی نوا سے ان کو جوش حیات میں گامزن کرتا ہے، حرکت کی طرف، جد و جہد کی طرف، کائنات کی تسخیر کی طرف، آزادی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ لیکن اس کے برعکس جو شاعر اپنی قوم کو سلا دیتا ہے، سکون کا عادی بنا دیتا ہے، عیش و عشرت کا دل دادا بنا دیتا ہے، جس طرح کے اقبال نے دو بہت بڑی شخصیات کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے افکار کو تنقید کا نشانہ بنایا، شخصیت کو نہیں، ان کی افکار کو۔ مثلا افلاطون کو اس نے بھیڑوں سے تشبیہ دی، اور حافظ شیرازی کو بھی اس نے مسلک گوسفندان قدیم کا پیروکار بتایا۔ یہ مسلک گوسفندان قدیم کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال نے کہیں ایک تمثیل پیش کی تھی کہ ایک بھیڑیا تھا جو جنگل میں رہتا تھا، شیر تھا، چیتا تھا، بھیڑیا تھا، ایک درندہ تھا، وہ بھیڑوں کو کھا جاتا تھا۔ بھیڑوں نے ایک ترکیب سوچی کہ ہماری تو نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو کسی طرح اس قسم کی تلقین کریں کہ یہ اپنی خون خواری کے جوہر سے باز آ جائے اور ہمیں کھانا بند کر دے تاکہ ہماری نسل سدھر سکے۔ چنانچہ بھیڑوں نے بھیڑیا سے کہا، اس درندے سے کہا کہ اس شیر سے کہا کہ اے شیر، تو جو ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہے، ہمارا خون کرتی ہے، دیکھو یہ کوئی صحیح کام نہیں، یہ ظلم ہے، یہ خون بکھیرنا، یہ ایک گناہ کے مترادف کام ہے۔ ہمیں دیکھو کہ ہم گھاس چرتی ہیں، پتے کھاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلال جانور کی حیثیت سے دنیا میں روح شناس کرایا، اور تو کہ خون خوار ہے، تیری اس خون خواری اور ظلم کی وجہ سے تجھے حرام قرار دیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آخرت کو بہتر بناؤ، اس دنیا کی حرص کو، خون خواری کو ترک کرو اور اللہ اللہ کرو۔
شیر کے دل میں بھیڑوں کی یہ بات بیٹھ گئی اور شیر گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گیا۔ چنانچہ پہلے تو بھیڑوں کو کھاتا تھا، یہ اس کی فطرت تھی، اور اپنی ہمت سے ان کا شکار کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کچھ دن کے بعد خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ لاغر اور قتلا ہو گیا، بالآخر موت کے منہ میں چلا گیا۔ تو بھیڑوں نے ایک اس قسم کی کہانی شیر کو سنائی کہ بالآخر شیر اپنے جوہر سے، اپنی ہمت سے، اپنے شکار کی عادت سے باز آ گیا اور خود بھوک سے نڈھال ہو کر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ تو علامہ اقبال افلاطون کو بھی راہب دیرینہ افلاطون حکیم از گروہ گوس خاندان قدیم کہہ کر پکارتا ہے کہ وہ اس بھیڑوں کی نصیحت سے متاثر ہو کر اس قسم کی افکار دنیا میں پھیلاتا ہے کہ انسان بے ہمت ہو کر خود اپنی موت میں آپ مبتلا ہو کر اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور قومیں بھی اسی طرح ہمت کے جذبے سے دستبردار ہو کر غلامی میں اور بربادی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ حافظ شیرازی کی شاعری کو بھی انہوں نے اسی زمرے میں لیا اور ان کی شاعری کو بھی اسی افلاطونی نظریے کے تحت بیان کی جانے والی شاعری کا کہ حافظ کی شاعری بنیادی طور پر مسلمانوں کو خواب غفلت میں سلانے والی ہے، عیش و عشرت کا دل دادا بنانے والی ہے، زندگی کے ان راستوں پر چلانے والی نہیں کہ جس سے قومیں سرخرو ہوتی ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں، اور حافظ کی شاعری قوموں کو ناکام بناتی ہے۔ لہذا یہ شاعری باعث تقلید نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے باعث سنبل نہیں۔ تو اب اسی نظریے کے شاعر کے حوالے سے علامہ اقبال اپنے اشعار کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ شاعر کیسا ہوتا ہے جو قوم کو جو ہے وہ عیش و عشرت میں مبتلا کر کے زندگی کی جد و جہد سے بے گانہ کرتا ہے۔ وائے قوم کز اجل گیرت برات، اس قوم کے اوپر افسوس ہے، گریہ ازاری ہے کہ اس کی موت کے اندر اس شاعر کی بیان کردہ افکار میں موت کو اپنی زندگی تصور کرتی ہے۔ اس قوم کے اوپر افسوس، وہ جس موت کی طرف دھکیلتا ہے وہ اسے، اس کے پیروکار، اس کی قوم کے لوگ اسے زندگی سمجھتے ہیں۔ شاعرش وابوسد از ذوق حساب ذوق حیا، شاعرش وابوسد از ذوق حیا، وہ شاعر انہیں زندگی کے ذوق سے دور کر دیتا ہے، وہ شاعر جو انہیں زندگی کی ذوق جد و جہد سے دور کر دیتا ہے۔ ایسی قوم کے اوپر افسوس، بوسائے او تازگی از گل برت، وہ اگر کسی ایسا شاعر اگر کسی باغ کے پھول کو چوم بھی لے اور اسے بوسہ دے تو وہ پھول پژمردگی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کے کلام سے جو لوگ محظوظ ہوتے ہیں، جو لوگ مستفید ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر مرجھا جاتے ہیں، زندگی کی رمق ان میں جو ہے وہ جد و جہد والی باقی نہیں رہتی۔ ذوق پرواز از دل بلبل برت، وہ جس قسم کی پرواز سکھاتا ہے، وہ جس قسم کی بات کرتا ہے، وہ جو بلبل ہے جس نے پرواز کرنا ہوتا ہے تو بلبل سے پرواز کی ذوق کو بھی چھین لیتا ہے۔ بلبل سے مراد قوم ہے علامہ اقبال کی، بلبل سے مراد وہ لوگ ہیں جو قوم کے لیے نغمے گاتے ہیں، جو شاعر ہیں، جو قوم کی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے ایسے بلبل کے دل سے ذوق پرواز بھی چھین لیتا ہے وہ شاعر۔ سست آساب تو از افیون او، اے میری قوم، تمہارے اعصاب اس کی افیون سے سست ہو چکے ہیں۔ وہ جو تمہیں افیون یا نشہ پلا رہا ہے اپنی شاعری کا، اس سے تمہارے اعصاب ہی مزمحل ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں،
سست گام ہو چکے ہو تم لوگ، زندگی کی رفتار میں تم پیچھے رہ گئے ہو۔ زندگانی قیمت مضمون او، وہ جو مضمون باندھتا ہے تو تمہاری زندگی جو ہے انہی کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ وہ مضامین جو بیان کرتا ہے اپنی شاعری میں، وہ دراصل تمہاری زندگی کا ہی خاتمہ کرنے والے مضامین ہوتے ہیں۔ میں ربایت ذوق رانائیز سرو، اس کی شاعری ایسی ہے کہ جو خوبصورت اور حسین سرو کا پودا ہے، درخت ہے، اس سے اس کی زیبائی اور حسن بھی چھین لیتا ہے۔ یعنی وہ خوب چیز کو جو ہے نا جی، وہ خوب ہی نہیں رہنے دیتا، اس کا تخیل اس قدر پراگندہ ہے کہ اس کو خوب چیزیں بھی خوب نظر نہیں آتی۔ جرہ شاہی از دم سردشت در، اس کی شاہین کا بچہ اس کے